ایک وصیت اور بھی کرنی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ میرے مر جانے کے بعد چیخنا اور چلانا نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی مر جائے اور گھر والے ان کے ورثاء چیخ چیخ کر روئیں، نوحہ کرے، گریبان پھاڑے، سر دیواروں کو مارے، تو اس سے مردے کو عذاب ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جن کو یہ خدشہ ہے کہ میرے جانے کے بعد گھر والے چیخیں گے، چلائیں گے، گلیوں میں آوازیں جائے گی، الٹی سیدھی باتیں کریں گے، تو ان کو یہ وصیت کرنا واجب ہے کہ میرے مر جانے کے بعد چیخنا اور چلانا نہیں۔ رونا تو حق ہے، آہستہ آواز سے روئے، لیکن آسمان سر پہ اٹھانا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، کلمات کفر بکنا، یہ میت کو عذاب دینے کے مترادف ہے۔ تو اگر کسی نے یہ وصیت کر لی، وصیت کر لینے کے بعد بھی اگر کوئی روئے، اس کے اوپر چیخے چلائے، تو مردے کو عذاب نہیں ہوگا۔ اگر وصیت نہیں کی تو عذاب ہوگا۔ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ ایک اور وصیت کرنی چاہیے جو انتہائی لازمی ہے کہ میرے مر جانے کے بعد مجھے بے پرد نہ کیا جائے۔ غسل دینے والا خیال نہیں کرتے، قمیص بھی ایک دن میں اتار لی، شلوار بھی اتار لی، بالکل ننگا ہوتے تختے کے اوپر، نہیں، ان کو کہو قمیص اتارنے سے پہلے میرے اوپر بڑا کپڑا ڈالے، شرمگاہ کے اوپر قمیص پھر اتروائے، پھر اس کے بعد شلوار، تاکہ میری شرمگاہ نظر نہ آئے، اور غسل دیتے وقت بھی میری شرمگاہ سے کپڑا نہیں ہٹنا چاہیے، اور کپڑا بھی باریک نہیں، موٹا کپڑا۔ بعض اوقات دیکھنے میں ہے نا، سننے میں بھی آتا ہے کہ کفن والا کپڑا اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں، اوپر پانی ڈالتے ہیں تو پوری شرمگاہ نظر آتی ہے۔ تو موٹے کپڑے کی وصیت کرے کہ موٹا کپڑا ہو، تولیہ ہو یا تولیہ نما موٹا کپڑا ہو، کہ اگر اس کے اوپر پانی ڈالے یا اندر پانی بہائے تو شرمگاہ نظر نہ آئے۔ یہ بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں۔